بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون، کوئی عورت اپنی خوشی سے اپنے ساس سسر کی خدمت کرنا چاہے تو کیا اسلام اس کو اس چیز کی اجازت دیتا ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ کیسا سوال ہے؟ یہ کیسا سوال ہے؟ ساس سسر کون ہے؟ کیا ہے ساس سسر؟ کیا شیطان ہیں؟ کیا جنات ہیں؟ کیا دیو ہیں؟ کہ کافر ہیں؟ کہ مشرک ہیں؟ یزید ہیں؟ کون ہیں؟ ساس سسر بھی مسلمان ہیں، انسان ہیں آپ کی طرح، اور انہی کی اولاد، انہی کے بیٹے سے آپ نے نکاح کیا ہے، آپ نے شادی کی ہے، اور انہی کی نسل آپ نے آگے بڑھانی ہے۔ جب انہی کی نسل کو آپ آگے بڑھانے سے خوش ہو تو ان کی خدمت کرنے سے آپ اسلام کا بیچ میں سوال لے کر آ رہے ہو کہ آیا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے یا نہیں؟ تو دیکھیں، ساس سسر کی خدمت، آپ ساس سسر کو چھوڑیں کہ یہ ساس سسر ہے، آپ یہ سوچئے کہ یہ انسان ہے، اور انسان کی خدمت کرنا کتنا بڑا ثواب ہے۔ خدمت سے خدا ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پانا چاہتے ہو تو خدمت کرو۔ خدمت کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے آپ صرف اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر سکتے ہو، ہرگز مطلب یہ نہیں ہے۔ خدمت آپ نے انسانیت کی کرنی ہے۔ آپ لوگ صرف اور صرف، ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی پانے کے لیے ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں، غریبوں کو دے رہے، کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہم ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ ہم دوسرے پہلو میں جو غریب مسکین یا یتیم ہیں، جو فقراء ہیں، جن کو ہم صدقہ خیرات دیتے ہیں یا رمضانوں میں راشن بانٹتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ خدمت کر رہے ہیں۔ یہ خدمت کا دوسرا نام ہے۔ آپ خدمت کسی بھی طریقے سے کر سکتے ہو۔ آپ پانی پلا رہے ہو، یہ خدمت کر رہے ہو، یہ بات الگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی آپ کو ثواب دیا ہے اور اپنی خوشنودی بھی رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ کی محبت بھی حاصل ہوگی، اور دوسری بات آپ کو الگ سے ثواب میں ملے گا جو آپ کو روز محشر میں آپ کے ترازو میں تولا جائے گا اس ثواب کو۔ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ تو آپ یہ مت سوچو کہ میرے ساس سسر ہیں۔ اگر آپ آج اپنے ساس سسر کی خدمت کرتی ہو، میں مانتی ہوں کہ لازم یا فرض نہیں ہے، اسلام میں فرض نہیں ہے، ہاں ماں باپ کی خدمت کرنا لازم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت ہے اس شخص پر کہ جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت نہ کرے۔ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ اور بوڑھے باپ کی پیشانی کو دیکھنا بھی آپ کو کیا ملتا ہے؟ ثواب ملتا ہے۔ جب بوڑھے ماں باپ کی، آپ کے خود کے سگے ماں باپ کی خدمت کرنا لازم ہے، لیکن اس کے علاوہ جو آپ کے ساس سسر ہیں وہ انسان ہیں۔ یہ مت سمجھو کہ وہ آپ کے ساس سسر ہیں، وہ اگر آپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، سب کے ساس سسر بہت اچھے نہیں ہوتے، سب کے ساس سسر بہت برے بھی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ کسی کے اچھے ہوتے ہیں، کسی کے برے ہوتے ہیں، کسی کے مکس ہوتے ہیں، کوئی اعتدال کر پاتا ہے، کوئی نہیں کر پاتا۔ تو سب کے مجموعے کے طور پر میں آپ کو جواب دے رہی ہوں کہ جو لوگ خدمت کر بھی رہی ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ یار میں تو ان کو خدمت کر رہی ہوں، مجھے تو کوئی ثواب ہی نہیں ملے گا، کیونکہ اسلام میں تو اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ اسلام میں خدمت کی حقیقت ہے۔ آپ اگر جانوروں کو پانی پلاتے ہو، کیا کرتے ہو؟ ثواب کما رہے ہو، آہا ثواب تو کما رہے ہو، لیکن ساتھ میں آپ اس جانور کی خدمت کر رہے ہو۔ آپ جو اوپر کنڈالیوں میں، اپنے چھتوں پر یا اپنی بیلکنی میں کنڈالیوں پہ آپ جو باجرہ رکھ رہے ہو، پانی رکھ رہے ہو، یا ڈبہ روٹیاں یا روٹی رکھتے ہو، کیا کر رہے ہو؟ آپ یہ جانوروں کی خدمت کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی حاصل کر رہے ہو اور آپ ثواب بھی کما رہے ہو۔ تو جب جانوروں کی خدمت کرنے پر اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے تو انسان تو اشرف ہے، اشرف المخلوقات ہے، تمام مخلوقات پر اشرف ہے، مشرف ہے، سب پر فضیلت حاصل ہے۔ فرشتوں سے بھی اعلیٰ کون ہے؟ ہم انسان ہیں۔ ساس سسر کی خدمت کر لو گے تو ثواب ملے گا۔ اور خدمت بھی کیا ہے؟ ایسا تھوڑی کہ ساری رات پاؤں دبانے ہیں، ٹانگیں دبانی ہے، سر دبانا ہے، سر کی مالش کرنا ہے، نہیں۔ جو آپ کھانا کھا رہے ہو وہی کھانے میں، اسی پتیلے میں آپ نے اپنے ساس سسر کے حصے کا بھی کھانا پکا لیا۔ آپ خود دسترخوان لگا کے کھانا بیٹھ رہے ہو تو ساس سسر کو بھی ساتھ بٹھا لو کھانا کھانے کے لیے، ان کے لیے بھی دسترخوان لگا دو۔ اگر وہ بوڑھے ہیں یا بیمار ہیں، ان کو پانی کی، دوائی کی، دودھ کی، کسی چیز کی ضرورت ہے تو آپ تھوڑی سی یہ خدمت کر سکتے ہو۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دنیا کی مثال میں آپ کو دوں، دنیا کی مثال، مقافات عمل تو اب بڑی تیزی سے ہو رہا ہے، جیسے قیامت نزدیک آ رہی ہے نا، مقافات عمل تو ایک دم سامنے جلدی آ رہا ہے۔ پوچھو کیسے؟
اگر آپ آج کسی کی خدمت کرتے ہو یا کسی کے کام آتے ہو تو کل کو آپ کو بھی ضرورت پڑے گی اور سامنے والا بھی آپ کے کام آئے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کی خدمت کی تھی. اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایسی نرم گوشہ پیدا کر دیں گے کہ وہ بھی آپ کے وقت آنے پہ آپ کا کام آئے گا. اگر آپ اس کی خدمت نہیں کرو گے، اگر آپ اس کے کام نہیں آؤ گے تو کل کو آپ بیمار پڑے ہوئے ہو یا آپ کی پریگننسی کی حالت ہے، پریگننسی کی حالت میں عورتیں کتنی کمزور یا کتنی لاغر ہو جاتی ہیں اور سست و کاہل بھی ہو جاتی ہیں، وہ اٹھ بیٹھ نہیں پاتی ہیں، پریشان ہو جاتی ہیں. تو اس صورت میں ساس، سسر، نندے یہی کام آتی ہے. کیونکہ آپ اٹھ کے میکے تھوڑی جاؤ گے. میکے میں کون ہے؟ ماں ہے. آپ ماں سے خدمت لوگے نہیں کیونکہ وہ میری ماں ہے. لیکن ساس آپ کی خدمت کرے گی. ساس آپ کے اٹھنے بیٹھنے میں آپ کی مدد کرے گی، آپ کو ہاتھ پلیٹ میں لا کے کھانا دے دے گی، آپ کو دوائی دے دے گی، بولے گی کہ اٹھ کے کام نہیں کرو، پرے رہنے دو کھانے کو یا کام کو. وہ آپ کی اتنی مدد تو کرے گی. آپ کو یہ سہارا بھی ضروری ہے. اگر بیٹھ کے وہ آپ سے دو بول بھی بولتی ہے نا تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اس بیماری کی حالت میں اگر کوئی ہم سے دو بول لیتا ہے نا تو یہ بھی بہت بڑا آسرا لگتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان کے لیے پیدا کیا ہے. بات سمجھ آ رہی میری؟ اور اگر آپ اپنے ساس سسر کی خدمت نہیں کرتے ہو، گناہ نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا اگر وہ بھوکے ہیں یا ان سے اٹھا نہیں جا رہا کھانے کے لیے یا پینے کے لیے یا دوائی کے لیے، اور اگر آپ جو ہے نا سنگ دل بن کر آپ اپنے کمرے میں چلے جاتے ہو، ان کی خدمت نہیں کرتے ہو، تو کل کو آپ پر پڑ گئی نا. اگر آپ بیمار پڑ گئے، دیکھو مقافت عمل ہوتا ہے، پڑھتی ہے بھی پتہ چلتا ہے کہ یار میں نے اللہ کے مخلوق کی خدمت نہیں کی، انسانیت کی خدمت نہیں کی. تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بھی یہ وقت لایا، اور پھر اس وقت کیا ہوگا؟ آپ کو انہی کی ضرورت پڑے گی. آپ کے میکے سے اٹھ کر کوئی نہیں آئے گا خدمت کرنے کے لیے. آپ کا شوہر کام چھوڑ کر نہیں آئے گا آپ کی خدمت کرنے کے لیے. جو گھر پہ ساس سسر ہوں گے نا وہی آپ کی خدمت کریں گے، وہی آپ کو اٹھ کر پانی پلا دیں گے، آپ کی طبیعت پوچھ لیں گے. یہی بہت بڑا آسرا ہوتا ہے کہ آپ کو دیکھ رہا پوچھ رہا، آپ مر نہیں رہے ہو اکیلے. بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ اسی لیے ساس سسر کے ساتھ بنا کر رکھو. ماں باپ نہیں سمجھ رہے ہو، نہیں سمجھو، یہ آپ کا ظرف کی بات ہے، اخلاق کی بات ہے، تربیت کی بات ہے. لیکن اگر آپ خدمت کرتے ہو، اچھا سلوک کرتے ہو تو آپ کے بچے بھی آپ کو یہی دیکھ کر سیکھیں گے. اور پتہ ہے کیا ہوگا؟ وہ پھر کل کو آپ کی عزت کریں گے. آپ کے بچے، آپ کی اولاد فرما بردار بنے گی، آپ کی خدمت کرے گی. کہ دیکھو سارا دن امی دادی کی خدمت کرتی ہیں، سارا دن امی دادو کی خدمت کرتی رہتی ہیں، تو کیا ہوگا نا آپ کے بچے بھی آپ کی خدمت کریں گے، آپ کی بات سنیں گے، آپ کے فرما بردار ہوں گے. کیونکہ وہ جو دیکھیں گے وہی تو سیکھیں گے. اگر بچے یہ دیکھیں گے ہماری امی تو دادی کو پوچھتے ہی نہیں ہے، وہ بیچاری رو رہی ہوتی ہیں یا بھوکی ہوتی ہیں یا تکلیف میں ہوتی ہیں. بچے ہر چیز دیکھتے ہیں، پک کرتے ہیں، فوراً جلدی پک کرتے ہیں بچے. اگر وہ ایسی بدسلوکی یا اس طرح کی حرکتیں دیکھیں گے نا تو بچے کبھی بھی آپ کے فرما بردار نہیں بنیں گے. بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ اس لیے اگر آج آپ کچھ اچھا بیج بو گے تو کل کو آپ اچھا کاٹو گے انشاءاللہ. صرف اور صرف جب بچے ہو جاتے نا تو ماں کی سب سے زیادہ فکر ہوتی ہے کہ میرے بچے اچھے ہوں، نیک ہو، فرما بردار ہو، اچھے انسان بنے. تو اچھا انسان بنانے کے لیے آپ کو پہلے خود اچھا بننا پڑے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے ایک عورت ہی ہے جو اپنے گھر کو، اپنے خاندان کو، اپنے پورے خاندان کو نیک اور اچھا بنا سکتی ہے، صرف عورت. اور وہ کیسے؟ اس کو خدمت کرنی پڑے گی. خدمت خلق، خدمت سے خدا ملے گا، اللہ ملے گا، اللہ کی خوشنودی ملے گی. آپ سے آپ کی اولاد بھی خوش، آپ کے شوہر بھی خوش، آپ کے ماں باپ بھی خوش، آپ کے ساس سسر بھی خوش. بات سمجھ آ رہی؟ باقی جو چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہے کہ نن نے ایسا کہہ دیا، ساس نے مجھے ایسا ڈانٹ دیا، یا بہو نے ایسی بدزبانی کر دی، یہ چھوٹی موٹی تکراریں، لڑائی جھگڑے، یہ زندگی کا حصہ ہے. یہ اسی سے تو آپ کے اعمال بنے ہوئے ہیں. اچھی بات، بری بات، گناہ ثواب، ان سب سے ہی تو نامہ عمل بنتے ہیں نا. یہ سب ہوں گے تو نامہ عمل بنے ہوئے نا. کتنی نیکیاں ہیں، کتنے گناہ ہیں، جنت و جہنم انہی بیس پر تو واجب ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ نے فوکس یہی رکھنا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، مجھے اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرنی ہے. آج میں جو بچوں کو دکھاؤں گی بچے ویسے ہی کریں گے. بچوں کے سامنے اگر آپ نماز پڑھو گے نا تو بچے مصلی پر آ کے سجدہ ضرور کریں گے، لیکن اگر آپ بچوں کے سامنے گالی گفتار کرو گی، گانے گاؤ گے، ڈانس کرو گے تو بچے مصلی کبھی نہیں پکڑیں گے، مسجد کبھی نہیں جائیں گے. بچے بھی ڈانس کریں گے، گانا گائیں گے، ناچیں گے.
بات سمجھ آ رہی ہے؟ ماں باپ کو دیکھ کر ہی بچے سیکھتے ہیں. تو آپ ان کی کیا ہو؟ استاد ہو، ٹیچر ہو. آپ اگر خدمت کر لو گی تو گناہ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے بلکہ ثواب ہی ثواب ہے، ثواب ہی ثواب ہے. آپ کے بچے وہی کریں گے، پھر بچوں کی شادی ہوگی، پھر بچے اپنے ساس سسر کی خدمت کریں گے، تو پھر ان کے بچے ان کو دیکھیں گے. اس طرح سے آپ کے خاندان تر خاندان، نسل تر نسل کیا ہوگی؟ اچھی ہوتی جائے گی انشاءاللہ عز و جل. تو اب آپ کو میں یہ سیدھی سمپل سی ایک چھوٹی سی بات بتا دوں کہ ساس سسر کی خدمت کرنے سے گناہ نہیں ملے گا. کیونکہ میں نے یہ سوال میں نے یوٹیوب پہ ایک ویڈیو پہ دیکھا تھا، جو مجھے سن کے بڑی حیرانی ہوئی تھی، بڑی تکلیف ہوئی تھی سن کے کہ آپ خدمت نہیں کر سکتے ہو ساس سسر کی، کیونکہ اس سے کیا ہوگا نا، آپ کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی آپ کے خاندان میں، آپ کے گھر میں آپ کے بچے بھی پک کریں گے. تو اس سے کیا ہوگا، اسلام میں جو ہے نا یہ ایک نئی چیز پیدا ہو جائے گی کہ جو ہے نا ساس سسر کی خدمت کرنا لازم ہو جائے گا. یہ ایک چیز ایک مدعا پیدا ہو جائے گا. تو یہ چیز غلط ہے. آپ یہ صرف یہ فوکس کرو کہ خدمت خلق کا حکم دیا ہے، اور خدمت خلق میں ساس سسر بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں آپ کو میری ساری بات پہلے سے لے کے ابھی تک آپ کو میری ساری بات اچھے سے سمجھ میں آئی ہو. اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے کا موقع دے، تاکہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے. آمین. جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء فی الدارین.